ہیں۔ کیا مرد کو بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے؟ 15-20 سال پہلے کے جو شوہر حضرات تھے وہ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹانا جو ہے وہ عیب سمجھتے تھے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو آج جب گھر دونوں کا ہے، بچے بھی دونوں کے ہیں، تو سکون بھی دونوں کو ہی چاہیے۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب لڑکے کی ماں کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری ساس کی تربیت کا ہے۔ آج کل اکثر گھرانوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ بچوں کی تربیت یا ان کی پرورش کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پہ جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی کلاس فیلوز یا پھر کولیگز جو ان میرڈ تھیں وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی ہیں کہ تم کیسے یہ سب کام کر لیتی ہو اور وہ بھی بچوں کے ساتھ۔ تو میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ میرے بچوں کی ایک نہیں 3 مائیں ہیں۔ مرد کا گھر میں کام کرنا حالات اور ضرورت کے مطابق ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر بیوی بلا وجہ خود کچھ نہ کرے، بیڈ پہ بیٹھی رہے اور شوہر کو صرف حکم دیتی رہے، بعض اوقات گھر والے نہیں گھر سے باہر والے افراد اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاملے میں اکثر ہماری کام والی آتی اور میری ساس اگر انہیں کہتی تم دیر سے آئی ہو تو وہ کہتی تمہاری بہو تو ابھی سو کر نہیں اٹھی۔ ایک سمجھدار ساس وہ ہے جو یہ دیکھے کہ اگر میاں بیوی محبت اور تعاون سے اپنا گھر چلا رہے ہیں تو اس تعاون کو کمزوری نہیں بلکہ خاندان کی مضبوطی سمجھے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی مدد کرنا سیکھتا ہے وہی آگے چل کے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی بہترین ساتھی بنتا ہے۔ یاد رکھیں ہم اپنے بیٹوں کو صرف کامیاب پروفیشنل نہیں بلکہ کامیاب شوہر، ذمہ دار باپ اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو صرف کمانے والا انسان بنانا چاہتی ہیں یا ایسا انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے رحمت، محبت اور سہارا بھی ہو؟ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری عزیز بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گی۔ آج میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر ہمارے معاشرے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کیا مرد کو بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے یا پھر ماؤں کو لڑکوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ گھر کے کام کے بھی عادی ہوں؟ تو اس ٹاپک میں آج بات کرنے والی ہوں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ لڑکے گھر کے کام نہیں کرتے، یہ تو لڑکیوں کا کام ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یا آج کی جنریشن اور 15-20 سال پہلے کی جو جنریشن ہے ان دونوں میں سوچ کا بہت بڑا فرق ہے۔ 15-20 سال پہلے کے جو شوہر حضرات تھے وہ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹانا جو ہے وہ عیب سمجھتے تھے، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے شوہر زیادہ کوآپریٹیو ہیں۔ وہ گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانا عیب بھی نہیں سمجھتے بلکہ ہنسی خوشی گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ جب گھر دونوں کا ہے، بچے بھی دونوں کے ہیں، تو سکون بھی دونوں کو ہی چاہیے۔ ایسے میں اگر شوہر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تو اس سے بیوی کا بوجھ ہی کم ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اگر بیوی گھر سے باہر بھی کام کر رہی ہے تو شوہر کا گھر کے کاموں میں تعاون کرنا نہ صرف اچھا اخلاق بلکہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت، تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی لیے گھر کے کاموں میں مدد کرنا محبت اور ذمہ داری کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری کی علامت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنے اہل خانہ کی مدد فرمایا کرتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں تعاون کرنا سنت نبوی کے مطابق ایک عمدہ عمل ہے۔ خوشحال گھر وہ نہیں جہاں صرف ایک شخص ذمہ داریاں اٹھائے، بلکہ وہ گھر زیادہ خوشحال ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ محبت اس وقت بڑھتی ہے جب دونوں یہ سوچیں کہ میں اپنے شریک حیات کا بوجھ کیسے ہلکا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب لڑکے کی ماں کو اس بات پہ اعتراض ہو، کیونکہ اکثر مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا گھر کے کام کر رہا ہے تو شاید بہو اس پہ اپنی ذمہ داریاں ڈال رہی ہے۔ لیکن اگر میاں اور بیوی دونوں ہی ملازمت کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی مدد گھر پہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ اچھا اخلاق اور سمجھداری کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری کی علامت۔ ہمارے معاشرے میں گھر کی تمام تر ذمہ داری عورت کی ہی سمجھی جاتی ہے، اور عورت بچے تو پیدا کرنا اس کا کام ہے، پالنا بھی اسی کا کام ہے، لیکن اگر وہ گھر سے باہر جاب کر رہی ہے تو گھر پہ شوہر کو اس کی ہر ممکنہ مدد کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان تعاون کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ اگر بیوی ملازمت بھی کرتی ہو۔ ایسے وقت میں اگر شوہر بچے کو تھوڑی دیر سنبھال لے، ڈائپر بدل دے، کھانا کھلا دے یا گھر کے کچھ کاموں میں بیوی کی مدد کر دے تو یہ بیوی پہ احسان نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ہی گھر کا کام کر رہا ہے، اپنے خاندان کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اور اگر ساس اس بات پہ اعتراض کریں تو انہیں یہ سمجھایا جا سکتا ہے، شوہر اپنی والدہ سے ادب اور محبت سے یہ بات کرے کہ امی جان، میں آپ کی تربیت اور محبت کا ہی نتیجہ ہوں، میں اپنی بیوی کی مدد اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا گھر سکون سے چلے اور آپ کے پوتے پوتیاں اچھے ماحول میں پروان چڑھیں۔ اس سے نہ آپ کی عزت کم ہوتی ہے نہ میری مردانگی، بلکہ گھر میں محبت اور برکت بڑھتی ہے، کیونکہ بچے صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہیں، باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہیں۔ جب والدین مل کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو بچے زیادہ محفوظ، پر اعتماد اور خوشحال ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، اور یہی ایک مضبوط خاندان کی پہچان ہے۔ کھانا میں بنا چکی تھی جب اچانک ہی بچوں کے چاچو آ گئے دبئی سے اور ان سے ملنے کے لیے پھر ساری بہنیں آ گئیں، تو میں نے کہا یہ سالن کم پڑ جائے گا، اس لیے میں نے جلدی سے پلاؤ رکھا ہے آپ کے سامنے۔ چاچو 6 ماہ بعد آئیں یا 4 ماہ بعد، کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے، بچوں کے لیے چاکلیٹس اور ہمارے لیے گفٹ ضرور لاتے ہیں۔ یہ میرے میاں کے لیے ہیئر کلر ہے
وہ بھی یوز کرتے ہیں, میں بھی کر لیتی ہوں. میرے میاں بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں, تو سب چھوٹے بہن بھائی انہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے ریفرنس سے میری بھی بہت رسپیکٹ ہے. جتنا پیار, محبت, اتفاق اور سلوک میں نے اس خاندان میں دیکھا ہے شاید ہی کہیں دیکھنے میں ملتا ہو. سب بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری ساس کی تربیت کا ہے. آج کل اکثر گھرانوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ بچوں کی تربیت یا ان کی پرورش کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پہ جاتی ہے. لیکن 22 سال پہلے شادی کے بعد میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, PhD مکمل کیا. اس دوران 5 بچے بھی پیدا ہوئے اور میں جاب بھی کر رہی تھی. تو یہ سب میرے شوہر اور میرے ساس کے تعاون سے ہی ہوا. میری ساس نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ انہیں انڈیپینڈنٹ ہونا سکھایا. وہ اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں, اپنے جوتے خود پالش کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کبھی بھی آواز نہیں دی. میرا دن کا سارا وقت ملازمت پہ یا پھر یونیورسٹی میں گزرتا, اور شام کے وقت میں جتنے بھی گھر کے ذمہ داریاں تھیں وہ ہم مل کے ادا کرتے. یونیورسٹی میں PhD کی کلاس فیلوز یا پھر کولیگز جو ان میرڈ تھیں وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی کہ تم کیسے یہ سب کام کر لیتی ہو, اور وہ بھی بچوں کے ساتھ. تو میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ میرے بچوں کی ایک نہیں 3 مائیں ہیں. ایک ان کی دادی ماں ہے, ایک میں ہوں, اور ان کے بابا بھی ان کی ماں کی طرح ہی کیئر کرتے ہیں. ضرورت اور حالات کے مطابق مرد اگر گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے تو اس سے گھر کا ماحول پرسکون, محبت بھرا اور خوشگوار بن جاتا ہے, کیونکہ گھر صرف عورت کا نہیں مرد کا بھی ہوتا ہے. اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کریں تو گھر کا ماحول زیادہ پرسکون ہو جائے گا, خاص طور پہ جب بیوی ملازمت بھی کرتی ہو. بیوی بھی انسان ہے, وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے, وہ حاملہ ہوتی ہے, یا بچے بہت چھوٹے ہیں, تو شوہر کا تعاون اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ایک خوبصورت مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنے اہل خانہ کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں تعاون کرنا عزت, محبت اور اچھے اخلاق کی علامت ہے. گھر کے کاموں میں شوہر کی بیوی کے ساتھ مدد کرنا مردانگی کے خلاف نہیں بلکہ ذمہ داری, محبت اور حسن معاشرت کی نشانی ہے. ایک خوشحال گھر وہی ہوتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کریں, نہ کہ ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالیں. آج جب میرے میاں گھر آتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں بیڈ کے اوپر, بچے جوتا تک ان کا چینج کرواتے ہیں, پانی انہیں لا کے پلاتے ہیں, اور میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ تو چودھری بن گئے ہیں. یہ ان کی محبت ہے جو پلٹ کے انہیں مل رہی ہے. مرد کا گھر میں کام کرنا حالات اور ضرورت کے مطابق ہی اچھا لگتا ہے. اگر بیوی بلا وجہ خود کچھ نہ کرے, بیڈ پہ بیٹھی رہے اور شوہر کو صرف حکم دیتی رہے جبکہ وہ خود کام کر سکتی ہو, تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. اس طرح اگر شوہر بھی بلا وجہ اپنی ذمہ داریاں بیوی پہ ڈال دے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. ازدواجی زندگی میں دونوں سے انصاف اور تعاون اور احترام مطلوب ہوتا ہے. گھر میں نہ تو شوہر ہی نوکر ہوتا ہے اور نہ ہی بیوی نوکرانی, دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں. اگر ایک تھکا ہوا ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دے, اور اگر دوسرا مشکل میں ہے تو پہلا اس کی مدد کر دے. لیکن اگر کوئی بلا وجہ ساری ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دیتا ہے اور خود صرف حکم دیتا ہے تو اس سے محبت کی بجائے ناراضگی پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بظاہر لگتا ہے کہ آرام کر رہی ہے, لیکن اصل میں وہ بیمار ہے یا حمل اور بچے کی دیکھ بھال یا شدید تھکن کی وجہ سے آرام کر رہی ہے. اس لیے کسی ایک منظر کو دیکھ کے نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. اصول یہی ہونا چاہیے کہ تعاون کریں, استحصال نہیں. احترام کریں, حکم چلانے کا انداز نہ ہو, اور اس طرح ذمہ داریاں حالات اور باہمی رضامندی سے تقسیم کی جائیں. اسی توازن سے گھر میں سکون اور محبت برقرار رہتی ہے. بعض اوقات گھر والے نہیں, گھر سے باہر والے افراد اعتراض شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاملے میں اکثر ہماری کام والی آتی اور میری ساس اگر انہیں کہتی تم دیر سے آئی ہو تو وہ کہتی تمہاری بہو تو ابھی سو کر نہیں اٹھی. میری ساس انہیں جواب دیتی تمہیں پتہ ہے وہ رات سوئی بھی ہے کہ نہیں سوئی. اصل میں ہمارے معاشرے میں لوگوں نے عموماً یہی دیکھا ہوتا ہے کہ گھر کے زیادہ تر کام عورتیں کرتی تھیں, اس لیے جب وہ اپنے بیٹے کو گھر میں کام کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں عجیب لگ سکتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے, خوشگوار رکھنے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بوجھ ہلکا کرنا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی سہولت کا خیال رکھنا ہوگا. اس سے گھر میں محبت بھی بڑھے گی اور سکون بھی بڑھے گا, لیکن اس کا طریقہ باہم رضامندی, احترام اور انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے. اگر کسی گھر میں ساس اس بات کا برا مناتی ہے کہ بہو اس کے بیٹے سے گھر کا کام کیوں کروا رہی ہے, تو اس سے آرام سے, ادب سے, نرمی سے بات کی جا سکتی ہے. اسے یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کی مدد محبت سے کر رہا ہے, کسی کے دباؤ میں نہیں کر رہا. اور اس صورتحال میں بہو یہ کوشش کرے کہ ساس کے سامنے شوہر کو حکم دینے کے انداز سے بات نہ کرے, حکم دینے کے انداز سے کوئی کام نہ کہے تاکہ غلط تاثر پیدا نہ ہو. ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے ساس کو تکلیف ہو. اگر کوئی بات ایسی فیل ہوتی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے محبت سے اس کی وجہ سمجھانے کی کوشش کرے. ایک سمجھدار بیٹا وہ ہے جو اپنے ماں کی عزت بھی قائم رکھے اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت بھی نبھائے.
اور ایک سمجھدار ساس وہ ہے جو یہ دیکھے کہ اگر میاں بیوی محبت اور تعاون سے اپنا گھر چلا رہے ہیں تو اس تعاون کو کمزوری نہیں بلکہ خاندان کی مضبوطی سمجھے۔ اس سلسلے میں بچوں کی ماؤں سے، لڑکوں کی ماؤں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کو یہ سکھا دیں کہ اپنا بستر خود ٹھیک کرنا، اپنے برتن اٹھانا، اپنا کمرہ صاف رکھنا، پانی لے لینا، یہ ضرورت پڑ جانے پہ چائے بنا لینا، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری ہے، اور یہی عادتیں چل کے اس کی ازدواجی زندگی کو بھی آسان بنائیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کے کام سکھانے کا مقصد لڑکے کو نوکر بنانا نہیں بلکہ اسے خود مختار، ذمہ دار اور بااخلاق انسان بنانا ہے۔ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ گھر صرف عورت کی ذمہ داری نہیں بلکہ خاندان کے تمام افراد کا مشترکہ گھر ہے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی مدد کرنا سیکھتا ہے وہی آگے چل کے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی بہترین ساتھی بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں میں محبت، تعاون اور احترام بڑھے تو آج ہی اپنے بیٹوں کی تربیت میں یہ خوبصورت عادت شامل کریں۔ ایک سمجھدار شوہر وہ نہیں جو صرف پیسے کما کے اپنی ذمہ داری پوری سمجھ لے، بلکہ وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی بیوی کا سہارا بھی بنے۔ اور یہ خوبی اچانک شادی کے بعد پیدا نہیں ہوتی بلکہ بچپن کی تربیت سے ہی آتی ہے۔ اس لیے ماں اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سکھائے کہ اپنا بستر خود ٹھیک کرے، اپنے کپڑے سمیٹنا، اپنے برتن اٹھانا، ضرورت پڑنے پر چائے ناشتہ بنانا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور ایک ذمہ دار شوہر اور بہترین باپ بنے گا۔ اصل مردانگی طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کا سہارا بننے میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شوہر ہر وقت کچن میں رہے اور بیوی ہر ذمہ داری اس پہ ڈال دے۔ گھر محبت سے چلتا ہے، مقابلے سے نہیں۔ نہ شوہر بیوی کا ملازم ہے، نہ بیوی شوہر کی ملازمہ، دونوں ایک دوسرے کے شریک سفر ہیں۔ اور مائیں اپنے بیٹوں کو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام آج سے ہی سکھانا شروع کریں گی تو کل وہ اپنی بیوی کا احترام بھی کریں گے اور اپنے بچوں کی بہتر پرورش بھی کریں گے۔ اس کے گھر میں جھگڑوں کی بجائے محبت زیادہ ہوگی۔ یاد رکھیں، ہم اپنے بیٹوں کو صرف کامیاب پروفیشنل نہیں بلکہ کامیاب شوہر، ذمہ دار باپ اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو صرف کمانے والا انسان بنانا چاہتی ہیں یا ایسا انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے رحمت، محبت اور سہارا بھی ہو؟ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مائیں اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں جو آنے والے خاندانوں کو خوشحال بنا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولیں۔ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔